السلام علیکم جی، ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضیٰ گارڈن چینل پہ جی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا، کافی لوگوں کا یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی، یہ ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ اچھی سے اچھی جو ہے مٹیریل ہے، اگر آپ نرسری کے لیے پلانٹس پودوں کے لیے اگر آپ تیار کرتے ہیں تو اس کے وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس پہ تھوڑی سی ہوتی ہے محنت۔ آپ اس کے جو مٹیریل تیار کرنا ہوتا ہے، مالی کو بولا جائے تو وہ مالی بھی اس چیز سے بڑا بھاگتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کو مکس کرنا پڑتا ہے، 2-3 دفعہ اس کو کلٹی لگانی ہوتی ہے، کھاد اور مٹی کا ایک بیلنس ایک جیسا بنانا ہوتا ہے۔ تو یہ والی جو مٹیریل میں تیار کر رہا ہوں، یا یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑا بہترین تیار ہو جاتا ہے، لیکن یہ میرے بارے میں نہیں آتا، کیونکہ مجھے یہ بہت اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ توڑا جی 350 سے شروع ہوتا ہے، 550-600 روپے تک بھی اس کا ریٹ ہے۔ حالانکہ مجھے نرسری والے یہی کہتے ہیں کہ آپ اتنی بہترین بنا کر لوگوں کو دیتے ہیں، آپ کو کیسے؟ ہم لوگ جب کسٹمر آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ تھوڑا بھر کے جی ادھر سے اس کو دے دو، ہمیں غرض نہیں ہوتی وہ صحیح بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہو، لیکن آپ اتنی اس کے اوپر محنت بھی کرتے ہیں، پھر اس کا 500-600 روپیہ ریٹ ہے یا 350 روپیہ ریٹ ہے، تو یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کچھ جو اکثر اس کے اندر تھوڑا 50 کلو والا بھی ہوتا ہے، 40 کلو والا بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ یہ بالو مٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کسٹمر کہتا ہے کہ زیادہ بہترین اس کو بنانا ہے تو پھر اس کے اندر کھاد زیادہ ڈالنی پڑتی ہے، یعنی کہ اب جو کھاد ڈال رہی ہے وہ سمجھ لیں کہ اس کا بیلنس آدھے آدھے کا ہی بیلنس ہوتا ہے۔ جو اس کے اندر آپ پلانٹس پودا لگائیں گے، آؤٹ ڈور ہو، انڈور ہو، یا ویجیٹیبل سبزی ہو، کوئی چیز بھی ہے، اس مٹی جب تیار کر کے میں نے لوگوں کو دینی ہے، یہ مجھے یقین کریں، ایک تو یہ وارے میں بالکل نہیں آتی، ایک تو لوگوں کے گھروں میں مجھے کسی جگہ پہ یہ اوپر لے کے جانی پڑتی ہے، میں یہ کام نہیں کرتا بالکل بھی۔ میرا کام ہے اگر کوئی ڈلیوری منگوائے، ٹھیک ہے جی، گیٹ کے پاس جا کے رکھ دو جی، وہ خود ہی لے جائیں۔ یہاں سے ہی میں نے کافی پہلے محنت کی ہوتی ہے، اس کے بعد وہاں پہ بھی جا کے اگر ایسا کرتا ہوں تو مجھے سبھی جو لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ لوگ اس کے اندر مزدوری دے دیتے ہیں، کچھ لوگ دیتے نہیں ہیں، تو اس کا مجھے فائدہ نہیں ہے مٹی کا بالکل بھی۔ لیکن پھر بھی میں نے ایک چینل کی وجہ سے، جو لوگ میرے فین ہیں، دیکھنے والے پروگرام ہیں، یہ میں ان کو دے دیتا ہوں۔ یہ زیادہ سے زیادہ تیار کرنی پڑے تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جو لوگ چینل پر بیٹھ کے ہاتھ اپنے صاف ستھرے رکھ کے خالی باتیں کرنی جانتے ہیں، یہ ان کا کام نہیں ہے، میرا کام ہے بچپن کا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے مجھے فرق نہیں پڑتا، اس طریقے کی پریکٹیکل محنت میں نے شروع سے کی ہے، اور اب تک بھی جو ہے وہ کر رہا ہوں، تو شکر الحمدللہ۔ چیز جس کو بھی دیتا ہوں بہترین بنا کے دیتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں، یہ مٹیریل کافی لوگوں کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ بڑی بڑی دور پہنچا دو، لیکن میری بھی مجبوری ہے، میں اتنی دور یہ بھیج نہیں سکتا، اور ساتھ ساتھ میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ کا خرچہ زیادہ آ جائے گا۔ آپ کسی کاریگر بندے کے پاس جاؤ، میں ان کو سمجھا سکتا ہوں، تو بتا سکتا ہوں کہ آپ اس طریقے سے اس کو ریڈی کر سکتے ہیں۔ دراصل میں جو آپ کا ریگولر کوئی بھی پروگرام بندہ دیکھتا ہے تو اس کی تھوڑی سی قدر بھی کرنی پڑتی ہے۔ یہاں قصور میں بھی گملے جو ہیں، ایک لڑکی ہے، اس نے مجھے کہا ہے، لیکن اتنی دور سے مجھے خود بھی پریشانی ہوئی ہے کہ ان کو گملے لاہور میں ان کا چکر لگا مل نہیں سکے، لہٰذا پھر بھی میں نے ان کو ریٹ بھی میں نے فل اس کو رعایت لگایا، لیکن یہ ریکویسٹ کیا کہ آپ یہاں سے ہی آگے لے جاؤ۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں وہاں پہ کہہ رہے تھے چنگی پہ پہنچا دو۔ اس کے علاوہ جہاں پہ میں وزٹ پہ جاتا ہوں، بہترین ان کو کام کر کے دیتا ہوں۔ کچھ لوگ اس کے اندر مزدوری ایڈ کر دیتے ہیں، کچھ لوگ نہیں، حالانکہ میں وزٹ پہ جانے کے لیے 2000-2500 سے کم نہیں لیتا، صرف ان کو بتانا ہوتا ہے، مشورہ دینا ہوتا ہے کہ یہ پودا یہاں لگاؤ، یہ یہاں لگاؤ، اس کے اندر مٹی زیادہ ہے، اس کے اندر کم ہے، یہ ساری چیزیں میں نے ان کو بتانی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ ان کو کہہ کہ اس کے بعد میں نے واپس آنا ہوتا ہے۔ کچھ ایسی جگہ ہیں کہ جس جگہ پہ جا کے مجھے پھر وہ ساتھ میں ڈلیوری دینے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ان کا کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ عزت قدر تو سبھی کرتے ہیں، سب سے پہلے یہی کوالٹی ہے کہ قدر کو میں زیادہ دیکھتا ہوں، زیادہ پیسوں کو بھی نہیں دیکھتا۔ کچھ لوگ چائے پانی کھانا شانا اچھا مجھے دیتے ہیں، گائیڈ بھی کرتے ہیں، تو ساتھ ساتھ میں جو مٹی کا کام ہے یہ بڑا محنت کا کام ہے۔ ابھی میں نے اس کو یہاں سے یہ کھاد کو اٹھا کے میں نے کچھ کھاد اس کے اوپر میں نے پھینکی ہے، اور اس کے علاوہ اس کو ابھی تھوڑا سا میں نے اس کو کاٹن لگا کر مکس کیا ہے، لیکن ابھی بھی یہ مکس کرنے والی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے اندر جی ابھی اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کے بعد جی جو ہے یہ بالکل ریڈی ہو جائے گی۔ جن کے پاس بھی یہ مٹی جائے گی ان کو ساتھ میں طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے اس کے اندر اس کو کس طریقے سے لگانا۔ جو مرضی وہ اس کے اندر سیڈنگ بھی کر سکتے ہیں، سیڈ لگا سکتے ہیں کسی بھی چیز کے۔ اس کے علاوہ پودا بھی اس کے اندر جو مرضی اس کا دل کرتا ہے لگا سکتا ہے۔ پودے کو ٹرانسپلانٹ بھی اس کے اگر پودا چینج کرنا ہے تو یہی مٹیریل ڈال کے چینج بھی کر سکتا ہے۔ یہاں پہ کافی لوگوں کے پاس پودے ہوتے ہیں جن کی مٹی وغیرہ ڈیڈ ہوتی ہے، وہ بھی آرڈر دے دیتے ہیں جی ہمارے جو گملوں کے اندر مٹی ہے وہ ڈیڈ ہو چکی ہے، تو آپ اس کو نئی مٹی جو ہے وہ اگر 5 توڑے لگ جاتے ہیں 6 لگ جاتے ہیں تو وہ بھی لوگ منگوا لیتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اس پہ بہت محنت کا کام ہے۔ پھر بھی میں کچھ لوگوں کو دے رہا ہوں، کچھ لوگوں کو تو میں نے کہا جی میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال اچھی چیز بنانے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ نرسری والے مجھے کہتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کیا کریں، ہمارے جس طریقے ہم کرتے ہیں تم بھی ویسا کرو، لیکن میں نے کہا جی ایسا میں نہیں کر سکتا، میرا چینل کا کام ہے، اس چینل کی وجہ سے مجھے ان لوگوں کے اوپر تھوڑا سا ان کی قدر بھی کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال جی اگر یہ مٹی ہے، یہ مٹی جو ریڈی کی گئی ہے، اس مٹی کی آپ کو کوالٹی بتا دوں۔ اس کے اندر گوبر کھاد، ڈی کمپوسٹ گوبر کھاد اور اس کے علاوہ پتوں کی کھاد جیسے کہ میں خود تیار کرتا ہوں اور ٹکٹوں کی طرح ہی سیل ہوتی ہے۔ اب میرے پاس کم ہی رہ گئی ہے، کافی لوگوں کو یہ میں نے دے دی ہے، تو اگر آپ بھی آرڈر کریں گے تو آپ کو جلدی یہ میں دے دوں گا۔ اس کے بعد نیا سٹاک جب تیار ہوگا تو پھر ہی آپ کو یہ ملے گی، ٹھیک ہے جی۔ آج کا میرا اتنا ہی پروگرام ہے جی، ملوں گا کسی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔